हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप जहाँ होंगे और जो भी हमारे हालात हैं फिर भी खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल भी रख रहे होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों अपने वीलॉग का आपके साथ जो सिलसिला स्टार्ट किया था रोज़ का डोज में, तो इसके इब्तदाई दिनों में बिजली महंगी क्यों के नाम से हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो 10-15 मिनट की वीडियो होगी। और उस वीडियो में बिजली महंगी क्यों है इसका हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा ओवरव्यू ही था, लेकिन एक ओवरव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर किया था। अब उसमें आईपीपीज़ का जिक्र हुआ था, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो थे जिनके साथ हमारे बड़े वैशी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हुए हैं, जो हमारे गले का फंदा बने हुए हैं, तो उनका मज़ीद क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना अजीबोगरीब किस्म का कनेक्शन है जो हमारी मौजूदा केयर टेकर पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो करने जा रही है। और उसका जो लिंक है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं कि बिजली महंगी क्यों। अब वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो हमारा मुआहिदा था, उस मुआहिदे की तफसीलात बड़ी खौफनाक इसलिए हैं, मैं यूजुअली ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है उसका आपको उससे परेशान करना शायद मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आपको अलार्म करना या आपके जिसे कहते हैं रेडार के अंदर वो उतना अलर्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि जो वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला सीन था, वो कैपेसिटी पेमेंट्स का सीन इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि अगले साल हमने उसके साथ कैपेसिटी पेमेंट कैसे करनी है ये हमें बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इतना कमज़ोरी आ चुकी है हमारे जो पब्लिक फाइनेंस है उसका लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है। अब जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसे अदा करने हैं ना जी, अगर उसका अंदाज़ा आपको मैं फिगर आपको बताऊं तो 2 खरब रुपए जो हैं ये हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को अदा करने हैं। अब इतनी अमाउंट जो उनको जानी है वो बिजली हमें दे रहे हैं, तब वो बिजली हमें नहीं दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के कता नज़र है। खैर, तो हुण साडे नाल सर जिहड़ा होना है ना कि तुहाडे कोल अगले साल हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं बचने। हालात ये हैं। अब इन हालात में जो गवर्नमेंट है उसको कोई समझ नहीं आ रही, और उनके हाथ जो लग रहा है जी, बिल्कुल जो लग रहा है वो उसको चाह रहे हैं कि सेल ही कर दें। वो चाहे आपकी कौमी एयरलाइन है, वो आपके चाहे कौमी एयरपोर्ट हैं, जितने भी लाहौर कराची इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स हैं, वो आपकी रेलवे है, और जितने आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर। तो सर आप सोचें कि बिजली पैदा करने के लिए तालीम का कत्ल, इसको इसी अंदाज से लिया जाना चाहिए, बिकॉज मुझे ये बहुत लगा कि बहुत ही गलत होने जा रहा है। तो मैं यूजुअली कायल नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं आपको कोई अलार्मिंग खबरें दूँ, मैं आपको हमेशा खुश रखने और खुश रहने वाली फ्रिक्वेंसी जो है ना उसी पे रहना चाहता हूँ। लेकिन अब जो असातिज़ा के साथ आपने देखा होगा, अब क्विकली आपको रिकॉल हो जाएगा कि असातिज़ा सड़कों पे क्यों आए हुए हैं, वो सरापा एहतजाज क्यों हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो निजकारी करने जा रही है, इससे उनको लगता है कि इतने अरबों रुपए आ जाएंगे कि कम से कम हम अपनी एक तो ये कैपेसिटी पेमेंट और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसे दे पाएंगे, और दूसरा जो अगले साल तनख्वाहें देनी है शायद उसका भी कोई इंतज़ाम हो जाए। अब जो असातिज़ा के साथ जो डील हुई है वो एक NGO है, उसे कहते हैं मुस्लिम हैंड्स, यूके बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो NGO है जो पहले तो आपके ये फ्लड रिलीफ और ये सारे काम करती थी और इन तमाम कामों के अंदर आगे आगे थी और पेश थी। अब वो ये क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने ऑफर की है और उन्होंने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट बना के सबमिट भी कर दी है। उसका आगे जाके जिक्र करते हैं कि उन्होंने वो जो सर्वे रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने क्या मुस्लिम हैंड्स ने प्रपोज किया है। खैर, इस प्रपोजल से पहले वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पेमेंट के चक्कर में जो सरकार ने प्लान बनाया है उसको वो डिनाई करती नजर आती है। अब गवर्नमेंट ने अभी तक इसी स्टांस को ही प्रेजेंट किया हुआ है कि जी हमारा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। हालांकि जो मुस्लिम हैंड्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये कंफर्म किया है कि हमने ये काम किया है, और ये रिपोर्ट भी हो चुका है, न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुआ है, डॉन में भी आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट अंदाज से ये चीज़ रिपोर्ट हुई भी नज़र आ जाएगी। एंड उसकी जो सबसे बड़ी कॉन्फर्मेशन है वो ये है कि तमाम पंजाब के असातिज़ा जो हैं दे आर ऑन रोड्स।
اب ان کو کیا ہے, ان کو یہ ڈر ہے, ڈر نہیں ہے بلکہ شاید ان کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کیا گیا ہے اس پورے پروجیکٹ کے اندر کہ ہم نے آپ کو لیو انکیسمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ نہیں آپ کو دینی. وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو جس پے پہ ہم نے ہائر کیا ہے اسی پے پہ اینڈ میں آپ کا حساب کر کے تو تمہیں پیسے مل لینے. سر ظلم ہے. خیر, یا تو آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ پہ یہ ہائر نہ کرتے, شروع میں بتا دیا جاتا کہ آپ اس کانٹریکٹ کے تحت ہائر ہو رہے ہیں, بٹ مڈل کے اندر جا کے کانٹریکٹ چینج کرنا یہ ایچ آر کی کتنی اچھی اور ساؤنڈ پالیسی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بہت اچھا نہیں ہو رہا. اور پینشن بھی ان کو جو ملنی ہے نئے ایم او یو سائن ہونے کے بعد اب جو ارادے گورنمنٹ کی نظر آ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ بھی ادھی ہو جانی ہے. سر وہ سڑکاں تے آن گے نا جی, پھر پرابلم تو کریٹ کریں گے تاڈے واسطے. خیر, اب جو ڈیٹیلز ہیں اس کو اگر میں کوئکلی آپ ساتھ شیئر کروں, نمبرز ہیں, کہیں 10,000 نمبر رپورٹ ہو رہا ہے ٹوٹل نمبر آف سکولز ان پنجاب, کہیں 15,000 رپورٹ ہو رہا ہے ٹوٹل نمبر آف سکولز. تو اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں سامنے اپنے بورڈ پہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. جو لوگ جو احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں, وہ چاہے ٹیچرز خود ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہیں, ٹیچر یونینز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کنسرن واقعتاً جینون لگ رہے ہیں, کیونکہ 1,000 اسکول جو آؤٹ آف دس ابھی تک سلیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ وہ اسکول ہیں جو بہت بڑے بڑے اسکول ہیں, اور بڑے بڑے اسکولس کی سلیکشن ہوئی ہے اراؤنڈ 1,000 مے بی مور دین دیٹ, لیکن جو نیوز میں ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے وہ 1,000 اسکول ہے. اور اب یہ صرف اسکول نہیں دیے جا رہے, اس اسکول کی جتنی پراپرٹی ہے, اس کی جتنی لینڈ ہے, اس کے کرکٹ گراؤنڈز ہیں, ہاکی گراؤنڈز ہیں, اس کا ایسٹ جتنا اس اسکول کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ لیبارٹری کی شکل میں ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں جی وہ دے دیں گے مسلم ہینڈز کو. خیر, اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ آؤٹ آف دوز مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 2.8 ملین بچہ تو آلریڈی ہمارا جو 2.8 نہیں 28 ملین بچے ہمارے آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہو کیا رہا ہے, جو اسکول ہیں وہ اگر میں آپ کو بتا سکوں, کوئکلی راولپنڈی کے 376 اسکول ہیں جی, اٹک کے 264 اسکول ہیں, جہلم کے 353 اسکول ہیں, 353 ہیں, اور جو چکوال ہے اس میں بھی 141 کے قریب ہیں. ڈسٹرکٹ وائز بھی انہوں نے سلیکشن آف سکولز کر لیے جی. لاہور ڈسٹرکٹ کے 657 ہیں, فیصل آباد کے 910 ہیں, گجرانوالہ کے 434 ہیں, اور ملتان کے 317 ہیں. اور جو ٹوٹل آپ کے 36 اضلاع ہیں ان کے کوئی ابھی تک 300 سے لے کے 600 تک سکول ہیں جو شارٹ لسٹڈ ہو چکے ہیں. اب یہ وہ سروے رپورٹ ہے جو ساری کی ساری جمع کروا دی ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں مسلم ہینڈز نے, ٹھیک ہو گیا جی. اب جب یہ سروے رپورٹ جمع ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 28 ملین بچے آلریڈی آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں جی. یہ 28 ملین بچوں کی تعداد جو ہے یہ اب آپ کو ایک ایسے ماشاءاللہ نمبر 1 پوزیشن پہ, تقریباً نمبر 1 پوزیشن پہ لے آئی ہے, کیونکہ پہلے نائجیریا شاید میرے خیال میں تھا سب سے زیادہ اس طرح کے اسکولز اور بچے کی دنیا جو اسکول سے باہر ہیں. تو تاڑا بھی ان سے نمبر اتلے 1 2 3 چاہیے, آپ پوڈیم کا حصہ ہیں, ونر لسٹ کے اندر ہیں آپ, کہ 28 ملین بچے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ ظلم ہے. اب جن لوگوں کو شوق ہے نا جی, وہ یہ کہتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ایک مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز ہوتی رہتی ہیں, تو ہم لوگ اکثر یوز کرتے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنی اچھی پروفیٹیبل اینٹیز نہیں ہیں, تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو پرائیویٹ این جی او یا پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو ہم چلائیں گے. تو سر ایسا نہیں ہوتا, پڑھ تو ہم نے لیا ہے, لیکن جو بھائی صاحب ہیں نا جن کا نام ہے, ہمارے ایک بڑے ہی محترم ٹیچر بھی تھے میرے, تیمور رحمان, وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں ہمیں, اور ان سے کافی انسپریشن بھی ملتی رہتی ہے اس قسم کے ٹاپکس کو کور کرتے ہوئے. تو انہوں نے بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو ایڈم اسمتھ صاحب ہیں, جن کو یہ ہیرو سمجھتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی کے جتنے بھی ماننے والے ہیں یا سوچنے والے ہیں, ان بھائی صاحب نے بھی, اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو ان بھائی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ جو بھی کام کرے گی, وہ جو بھی پبلک انٹرسٹ والا کام ہوتا ہے وہ منافع کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا. تو یہ بالکل ذہن غور رہنا چاہیے. اگر یہ ایڈم اسمتھ صاحب کہہ رہے ہیں تو پائن پھر کانسیپٹ جڑا ہے کنا کو اچھا ہے یا کنا کو برا ہے, یہ ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا. تو ریاست
مفاد عامہ کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کے سکولز ہیں، وہ ہسپتال ہیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹس ہیں، یہ منافع بخش اسکیمیں نہیں ہوتی، یہ عوام کی یا معاشرے کی بہتری کے لیے یہ کام کیا جاتے ہیں. اس سے منافع کمانے کا شاید میرے خیال میں یہ والا ڈسکشن جو ہے نا، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ریلیونٹ نہیں ہے، سبجیکٹ رہ جاتا. خیر، اور اب یہ تمام ایٹ دا کاسٹ آف اسکولوں کی نجکاری. مطلب ہم نصیحت کریں گے کہ مطلب بچوں کو اسکول سے تعلیم مت دلائیں آپ، ٹھیک ہے جی. جب پرائیویٹ ہو جائیں گے ظاہر ہے وہ لوگ فیسیں لیں گے. ابھی تو ظاہر ہے نامنل فیس سرکار چارج کرتی ہے، تو اگر وہ انڈیپینڈنٹ پارٹیز کو یہ اسکول الاٹ ہوں گے تو انڈیپینڈنٹ پارٹیز تے رعایت نہیں کرنے لگی ہے نا سر. وہ تو اپنی چیک لسٹ بنائیں گی اینڈ دے ول چارج مور، جسے کہتے ہیں منتھلی فیس بچوں سے لیں گی. اب پتہ نہیں وہ ان سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ایلیجبل اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس خاص ایک آمدن کی سطح والے بریکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہی لوگ ظاہر پڑھتے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا ایجوکیشن اور اس کی سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے، یا ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز سے جو پیسے دینے ہیں ان کے کانٹریکٹس کو رینیو کیا جائے. وہ جو سیٹھوں کی جاب نے جیبیں گرم کرنی ہیں، ان سیٹھوں کو یہ کہا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم زیادہ ضروری ہے یا بجلی زیادہ ضروری ہے، یا تاڑی بجلی یعنی پیمنٹ زیادہ ضروری ہے. وہ آلریڈی کیپیسٹی پیمنٹ کی چارج جو بریکٹ ہے اس کے اندر اتنے پیسے وہ ہم سے لے چکے ہیں کہ مزید اب ہمارا جوس ہی نکالنا. سر کہتے ہیں نا وہ رو والی ریڈی چگنا دوبارہ کر کے دینے والی بات ہے. سر ہمارا جوس تو نکل چکا ہے، لیکن اب ہمارا جو رہے قطرے ہیں نا جی، وہ بھی نکالنے ہیں، اور وہ گنے کو دوبارہ ٹیڑھا کر کے اور پھر دوسری دفعہ رو والی مشین سے گزارنے والی بات تک ہم آ چکے ہیں. تو مجھے یہ چاہیے کہ میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ بیٹھ کر ری نیگوشیٹ کیا جائے ان تمام کانٹریکٹس کو جو خون چوسنے والے کانٹریکٹ ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ان سے بات کر کے کوئی مڈل وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. یہ شاید کوئی بہت خوبصورت حل نہیں ہے کہ آپ تعلیم کو جو عام پبلک کی ایکسیس سے بھی دور کر دیں. یہ کاسٹ پے کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ماننا چاہیے. اور اگر ٹیچر اور ان کے ساتھ جو بھی متعلقہ ان کی یونینز ہیں، اگر وہ کسی طریقے سے سراپا احتجاج ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک درست بات ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر ان کا بھی کوئی سلیکشن کرائیٹیریا یا ان کا بھی کوئی پرفارمنس کے پی آئیز کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، ان پہ بات ہو سکتی ہے. یہ طریقہ کار کہ ان کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کسی بھی این جی او کو ہینڈ اوور کر دیں گے اور ان کے تمام اثاثہ جات کے سمیت، یہ ذرا قابل غور بات ہے. سو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر دھیان دلاتے رہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پاور پروجیکٹس ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے، ان کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے، جو کافی حد تک ماضی میں گورنمنٹ نے کیا، کچھ کامیابی ان کو ملی بھی. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی بیٹھ جائیں اور ان سیٹھوں کو کوئی شرم دلائی جائے کہ آپ کی بھی کوئی پبلک جسے کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اسے کہتے ہیں CSR، آپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی جس معاشرے سے پیسے کما رہے ہیں اس کی ویل بینگ کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. سو ملیں گے دوبارہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. جب تک اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے. اللہ حافظ.